بالکل تھوڑا سا مشکل سی سٹوری ہے میں کہوں گی, کیونکہ عام پیرنٹس کے لیے یہ ایک بہت سکسیس سٹوری ہے, اور میں سب پیرنٹس کو آپ کے پلیٹ فارم پہ یہی کہوں گی کہ جس طرح میں نے اپنے بچے کے لیے اسٹرگل کیا اسی طرح سب پیرنٹس کو چاہیے. شاید یہ میری کہانی میرے بچے سے ہی شروع ہوئی, اور میرا ایک ہی بیٹا ہے جو اب 25 سال کا ہے, جسے تارے زمین پہ مووی بہت سے پیرنٹس نے دیکھی ہوگی. میں اس کا حوالہ اس لیے دیتی ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے. جیسے اس مووی میں بچے کو ڈسلیکسیا تھا تو میرے بیٹے کو بھی ڈسلیکسیا تھا, اور انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی تک اتنے سالوں میں ڈسلیکسیا یا لرننگ ڈسیبلٹیز کی اویئرنیس نہیں کریٹ کی جا سکی, کیونکہ عوامی سطح پر یا حکومتی سطح پر اس کو بھی ریکگنائز نہیں کیا گیا. تو میں نے, کیونکہ میرا بیٹا تھا, میں نے پھر خود سے یہ سب کچھ سیکھا اور ایک اسکول بنایا آج سے کوئی 15 سال پہلے اپنے بیٹے کے لیے, کیونکہ یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ جو یہاں پر اسکول سسٹمز بنے ہوئے ہیں یہ ان بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے, کیونکہ ہمیں والدین کو ہی اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہے. تو میں نے 15 سال پہلے جب اپنے بیٹے کے لیے فریش ریمیڈیل اسکول سسٹم بنایا, اور اس اسکول سے آج پڑھ کے ماشاء اللہ صرف میرا ہی بیٹا نہیں اور بھی بہت سے بچے, اس وقت مور دین 500 چلڈرن ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کریں جن کی ڈفرینٹ لرننگ پرابلمس تھیں, لرننگ ایشوز تھے, ان کے پرابلمس زیادہ کچھ کسی قسم کے بھی پرابلمس تھے. تو اس سے آئی فیل پراؤڈ آف اٹ کہ ایٹ لیسٹ میرے اس سسٹم یا میرے اس بیٹے کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہوئیں. اسی طرح کرتے کرتے آج سے کچھ سال پہلے جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو آئی ریئلائز کہ ہیلتھ کیئر میں بھی پاکستان میں بالکل کوئی کام نہیں ہو رہا, نہ عوامی سطح پہ نہ ہی حکومتی سطح پہ. تو میں نے پاکستان کا پہلا ہاسپس اور پیلیٹیو نرسنگ کیئر سٹارٹ کیا, اور وہ بھی الحمدللہ آج بہت اچھا ہے کہ جو پیرنٹس یا جو ایلڈرلی لوگ ہیں جو بالکل بیڈ ریڈن ہیں یا کرونک ٹرمینل ایل پیشنٹس ہیں, جو جیسے اسٹروک کے پیشنٹس ہیں, کینسر کی ہیں یا کوما میں ہیں, یا ایسے پیشنٹس ہیں جو بہت عرصے سے بیڈ ریڈن ہیں, تو ہم ان کی پرسنلائز نرسنگ کیئر کرتے ہیں. تو مجھے اب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے چنا, اور کہاں بیٹے سے سفر شروع ہوا, پھر میری ماں سے یہ سفر شروع ہوا, اور میں اسی طرح سب لوگوں سے کہتی ہوں کہ آئیے ملتے ہیں اور کارواں بنتا چلا جائے گا. بالکل میرا بیٹا عام اسکول میں ہی جاتا تھا, لیکن ایک ایسی سٹیج آ گئی کہ وہاں پر عام اسکول میں بالکل اس کو بہت اس کی پرسنالٹی کو کرش کر دیا. ایک ٹرننگ پوائنٹ میری لائف میں آیا کہ ایک دن میرا بیٹا اسکول سے آ کے مجھے بتاتا تھا کہ آج ٹیچر نے مجھے پاگل کہا ہے, مجھے کہا ہے کہ یہ پاگلوں کا اسکول نہیں ہے. سو مجھے لگا کہ اس بچے کی پرسنالٹی پہ نا بہت زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے. جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا دنیا میں, تو دنیا میں ایسی تعلیم کو جو بچے تھوڑا سا سلو لرنرز جو آپ کہہ سکتے ہیں ان بچوں کو, یا ان کے تھوڑے سے لرننگ ایشوز ہیں, ان کے لیے ریمیڈیل پروگرامز ہیں, ریمیڈیل اسکولس کھولے گئے ہیں. جیسے بہت بڑے بڑے نام ہیں, بل گیٹس ہیں, ٹام کروز ہیں, آئنسٹائن, ایڈیسن, اور اس طرح کے آپ کو بہت سے بڑے بڑے نام ملیں گے جنہیں یہ پرابلمس ہیں. لیکن پاکستان میں یہاں پر کیونکہ ہمارا کوئی تعلیمی نظام جو ہے وہ اس طرح سے ریکگنائز نہیں ہے حکومتی یا جو پرائیویٹ اسکولس ہیں, تو مجھے پھر یہ اندازہ ہوا کہ یہ بچہ جو ہے اسکول میں جا کے یہ نہ ہو کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسائل بھی ہو جائیں. ابھی تو صرف لرننگ پرابلمس تھے. تو میں نے پھر کوئی 15 سال پہلے اپنے بیٹے کے لیے خود سے, کیونکہ میں ایک ٹرین ٹیچر ہوں, ایک ریڈنگ ایکسپرٹ بھی ہوں اور ٹرین ٹیچر بھی ہوں, تو مجھے پھر یہ خود ہی خیال ہے کہ جیسے کہ میں کیوں نہ ایسے بچوں کے لیے جن بچوں کو یہ لرننگ پرابلمز اور سلو لرنرز بچے, میں کیوں نہ ان کے لیے ریمیڈیل اسکول خود سے انیشیٹ کروں پاکستان میں. تو میں امریکہ سے, انگلینڈ سے اور بہت سی جگہوں پر جا کے سیکھ کر آئی, اور میں نے پھر اس پروگرام کو پاکستان میں 15 سال پہلے انٹروڈیوس کروایا. ریمیڈیل اسکول جیسے آج کل آپ نے دیکھا یہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑی وبا پھیل گئی ہے, یہ شام کو اکیڈمیز اور ٹیوشن سینٹرز کی. دنیا میں ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ہے جس سے کچھ ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے, اکارڈنگلی آپ کا مقصد ٹیوٹر کا تو یہی ہوتا ہے, تو آپ یہی کیجئے کہ ایسے بچوں کو جو ان کی ایکسٹرا ضرورت ہے, آپ جو بچے کے مطابق اس کی اسٹرینتھ کے مطابق ہے اس کی ویکنیسز اور اسٹرینتھس کو کمبائن کریں, اور اس کے لیے جو پروگرام ڈیزائن کریں آپ اس کو ریمیڈیل ایجوکیشن کہتے ہیں. مطلب ایکسٹرا سپورٹ سسٹم ہے, ایکسٹرا سپورٹ چاہیے کسی بچے کو کسی مضمون میں چاہیے, یا اس کو کوئی سوشل سکلز میں چاہیے, کس طرح بھی چاہیے. تو یہ ریمیڈیل ایجوکیشن جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک بچے کی پرسنل جو
ग्रूमिंग है जिसमें सोशल स्किल्स, पर्सनल ग्रूमिंग और पर्सनल हेल्प होती है. हमारे मुल्क में जिस तरह आप जिसकी एग्जांपल में शाम को जो ट्यूशन और एकेडमीज बन गई हैं कि बच्चा सुबह स्कूल जा रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा तो वो शाम को एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है और एक्स्ट्रा पर्सनल चीज़ें जा रहा है. तो ये बेसिकली दुनिया में इसको रिमीडियल एजुकेशन कहते हैं कि अगर एक बच्चा 2 बजे तक की क्लास में नहीं पढ़ सका तो वो उसको स्कूल में 2-3 घंटे रोक के वहीं से उनको रिमीडियल क्लासेस में या रिमीडियल प्रोग्राम में डाल देते हैं. तो वहाँ से जो बच्चा जो है वो ज़्यादा जल्दी 1-on-1 के ऊपर या छोटे ग्रुप में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाता है. बहुत बड़ा डिफरेंस है. स्पेशल एजुकेशनल नीड्स को रिमीडियल एजुकेशन कहते हैं, जहाँ बच्चों की तालीम की तालीमी प्रोग्राम में या उनके लर्निंग प्रोग्राम्स को ना केटर किया जाता है और यहाँ पे उनकी सोशल स्किल्स को भी इम्प्रूव किया जाता है. लेकिन जो स्पेशल नीड स्कूल्स हैं ना, वहाँ पर वो बच्चे हैं जिनका IQ लेवल 70 से कम होता है, 65 से, और जहाँ पे उनकी ज़रूरियात होती हैं, जैसे आप समझें कि उनको चलने में मसला है या उनकी कोई फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, यहाँ पे उनको 1-on-1 अपनी नीड्स पूरी करने के लिए भी ज़रूरत होती है. ऑटिज़म के स्कूल्स हैं ये. लेकिन रिमीडियल स्कूल सिस्टम किसी के लिए भी है. अगर आप समझते हैं कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम कोचिंग में चाहिए किसी चीज़ में, तो रिमीडियल स्कूल सिस्टम जो है वो आपको सपोर्ट करता है ऑन योर पर्सनल उसके ऊपर, ग्रूमिंग के ऊपर भी, कि आपको 1-on-1 के ट्यूटरिंग मिलती है. लेकिन स्पेशल स्कूल जो है वो वहाँ पर उन बच्चों को आपको स्पेशल नीड्स के ऊपर स्पेशल ट्रेनिंग्स की जाती हैं, स्पेशल हेल्प मिलती है. तो ये पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्पेशल या तो सारे स्कूल मेन स्ट्रीम है या सब स्कूल स्पेशल एजुकेशन है. हमने बीच में जो रिमीडियल स्कूल का गैप है उसको फिलअप नहीं किया. जैसे इसकी मिसाल मैं यूँ लेती हूँ कि 3.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है, तो वो बच्चा क्यों बाहर है, ये अब हमें हुकूमती सतह पे सोचना चाहिए. हो सकता है उनके कोई लर्निंग प्रॉब्लम्स हो सकता है उस बच्चों को कोई रीडिंग राइटिंग डिसऑर्डर्स हों, अटेंशन डिसऑर्डर्स हों. अगर वो रिमीडियल प्रोग्राम हर स्कूल में होगा तो मेरे ख्याल में हम इस तरह इन सब बच्चों को स्कूल में ही रख के और एक तालीम से के ज़ेवर से उनको रास्ता कर सकते हैं. बेसिकली जी मैं वालिदैन के इससे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो थोड़ी सी मेहनत करें और बच्चे को 3 साल से 6 साल के दरमियान की एज में अगर वो आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें. कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जो तभी पता चल जाती हैं जिन बच्चों को रिमीडियल स्कूल की ज़रूरत होती है. उनकी स्पीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, उनको अटेंशन स्पैन थोड़ा कम होगा, उनके माइलस्टोन्स थोड़े डिले होंगे या उनके डेवलपमेंटल डिलेज होंगे. क्योंकि ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी डिलेज होती हैं, जब बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ आके फिर उसको एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आएगा. तो जब भी बच्चों को एकेडमिक प्रॉब्लम आएगा वहाँ पर बच्चे को रिमीडियल स्कूल की बहुत अशद ज़रूरत होगी. तो वो उसके लिए कोई एज नहीं होती है. दे कैन स्टार्ट फ्रॉम नर्सरी टिल दे कम अप विद द गुड रिजल्ट्स. कोई एज सच एज नहीं है. जैसे हमारा स्कूल जो है वहाँ पर हम 16 साल की उम्र तक बच्चों को स्कूल में रखते और उसके बाद उनकी कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स के लिए बच्चों को इंटर्नशिप्स पे डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में हम भेज देते हैं. हॉस्पिस की एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी अशद ज़रूरत है और एक बहुत बड़ी मार्केट है. हॉस्पिस, पैलिएटिव केयर, टर्मिनल इल पेशेंट्स के लिए इन पेशेंट रिहैब भी इसको कहते हैं. ये है कि जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा लंबे अरसे में बीमार रहते हैं, वो एक वक्त आता है कि जब उनकी केयर जो होती है वो घर वालों के लिए भी रखना मुश्किल हो जाती है. उनको बेड सोर्स हो जाते हैं या उनकी कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. उनके लिए ये फैसिलिटीज़ दुनिया में बनी हुई हैं जहाँ पर इनको लाया जाता है, कुछ अरसे रखा जाता है और फिर वो ठीक हो जाते हैं, घर चले जाते हैं. तो ये पाकिस्तान में ये है कि जो ख़ास तौर पे स्ट्रोक के पेशेंट्स, कैंसर के पेशेंट्स या इस तरह की बहुत सी लॉन्ग टर्म बीमारियाँ हैं, जिनमें बहुत सी बीमारियाँ जिसमें स्पाइन की बीमारियाँ हो सकती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे पेशेंट्स वेजिटेटिव हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म कोमास में चले जाते हैं. तो हॉस्पिस सिर्फ ये होती है कि वो नर्सिंग केयर होती है जहाँ पे पेशेंट की पर्सनलाइज्ड नर्सिंग केयर की जाती है. उनके सब प्रॉब्लम्स, उनकी डाइट, उनकी सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखा जाता है और इसको कहते हैं, ये एंड लाइफ केयर होता है बेसिकली.
کہ آپ کی لائف جو ہے وہ ایک انسان، ان کا یہ خیال ہے کہ، اور یہ بالکل ہے بھی یہ، کہ آپ کا جو پیارا ہوتا ہے وہ آپ کا پیارا سے پہلے ایک انسان ہوتا ہے، تو ایک انسانیت کے ناطے ان کی جو ضروریات ہیں ایک بیمار کی، وہ وہاں پر پوری کی جاتی ہیں، اور اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں۔ تھینک یو سو مچ۔ آئی تھنک یہ سب سے بڑا آپ کے پلیٹ فارم پہ میں لوگوں سے کہوں گی کہ ریمیڈیل ایجوکیشن کو اسپیشل نیڈ سے نہ کیا جائے اور پرسنس ود ڈسیبلٹی سے نہ ریلیٹ کیا جائے۔ شاید ایک ریمیڈیل ایجوکیشن سے پاکستان کا جو لٹریسی ریٹ ہے، میں بہت شیورٹی سے بات کر رہی ہوں کہ اگر آج پاکستان میں ریمیڈیل ایجوکیشن کے کانسیپٹ کو انڈرسٹینڈ اور اویئرنیس کی جائے تو پاکستان آج بنگلہ دیش اور سری لنکا کی طرح 100% اپنے میکسیمم لٹریسی ریٹس پہ جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو آپ نے کہا کہ ہاسپس، اس سے آپ کی جو میڈیکل سپورٹ ہے نا، جو پیشنٹ کی ہیلتھ کیئر کی جو کاسٹ آ رہی ہے، جو بہت زیادہ آ رہی ہے، میں سمجھتی ہوں اس میں بہت فرق پڑے گا۔ اور ہمیں ہاسپس اور پیلیٹیو کو اولڈ ہوم سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاسپس پیلیٹیو میں کوئی بھی ایج آ سکتی ہے، وہ بچوں سے لے کر کوئی بھی بیماری جو ہے جو لمبے عرصے تک چلی جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں تھوڑی سی متس ہیں، ہم ریمیڈیل ایجوکیشن کو اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹ کرتے ہیں اور ہاسپس کو یا پیلیٹیو کو اولڈ ہوم سے ریلیٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ ملک میں اپنے کلچر کو زیادہ کلوز کر کے تو ہم یہ چیزوں کو بننے نہیں دے رہے، اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں اس وقت سٹروک یا ایسی بیماریاں 4 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ بیماریوں کا بڑھ رہا ہے۔ بہت زیادہ لوگ ہیں جو یہ بیماریوں سے بڑھ رہے ہیں، کیونکہ فیسلٹیز نہ ہونے کی وجہ سے خاندانوں کے اوپر بھی ان کا جو بوجھ ہے بیماریوں کا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میری صرف آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اگر ہم بائی ورڈ آف ماؤتھ ہاسپس، پیلیٹیو اور ریمیڈیل ایجوکیشن کو کریں تو یہ لانگ ٹرم ہمارے ملک کا فائدہ ہے کہ ہم بھی انٹرنیشنلی دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے، اور اویئرنیس تو ایک دوسرے کو بتانے سے ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے سے اچھے الفاظ سے اور اچھی چیزوں کے کانسیپٹ سے شیئر کریں گے تو انشاءاللہ اویئرنیس لوگوں میں خود بخود کریٹ ہو جائے گا۔